دوستو آج ہم آپ سے جن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دراصل یہ اسلام اور مسلمانوں سے انتہائی نفرت کرتی تھی، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ اس کے بدلے میں انہیں اپنے دونوں بچوں کو قربان کرنا پڑا، اور یہ قربانی ایسی رنگ لائی کہ اس کے بعد انہوں نے 600 غیر مسلم خواتینوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا۔ تو دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ متاثر کن اور بہت ہی زیادہ ایمان افروز ہونے والی ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ ہم ہر روز ایسے ہی ایک ریورٹ مسلم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو یہ اپنے بارے میں لکھتی ہیں، ہائی اسکول کی تعلیم ختم ہوئی تو میری شادی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی میں ماڈلنگ کے پیشے سے منسلک ہو گئی۔ خدا نے مجھے اچھی شخصیت عطا کی تھی اور میں خوب محنت کرتی تھی، اس لیے میرا کاروبار خوب چمکا، پیسے کی ریل فیل ہو گئی، شوہر بہترین گاڑیاں، غرض آسائش کا ہر سامان میسر تھا۔ حالت یہ تھی کہ بازوؤں کا ایک جوتا خریدنے کے لیے میں ہوائی سفر کر کے دوسرے شہر جاتی تھی۔ اس دوران میں ایک بیٹی کی ماں بھی بن گئی، مگر سچی بات ہے کہ ہر طرح کے آرام اور راحت کے باوجود دل مطمئن نہ تھا۔ بے سکونی اور اداسی جان کا گویا مستقل اعضا بن گئی تھی، اور زندگی میں کوئی زبردست خلا محسوس ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ماڈلنگ کا پیشہ ترک کر دیا، دوبارہ مذہبی زندگی اختیار کر لی، اور مختلف تعلیمی اداروں میں مذہبی تبلیغ کی رضاکارانہ خدمات انجام دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مزید تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ خیال تھا کہ اس بہانے شاید روح کو کچھ سکون ملے گا۔ اس وقت میری عمر 30 سال تھی۔ اسے خوش قسمتی ہی کہیے کہ مجھے ایک ایسی کلاس میں داخلہ ملا جس میں سیاہ فام اور عیسائی طالب علموں کی خاصی بڑی تعداد تھی۔ بڑی پریشانی ہوئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ مزید گھٹن یہ دیکھ کر محسوس ہوئی کہ ان میں خاصے مسلمان تھے، اور مجھے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ عام یورپین آبادی کی طرح میرے خیال میں بھی اسلام وحشت و جہالت کا مذہب تھا، اور مسلمان غیر مہذب، عیاش، عورتوں پر ظلم کرنے والے اور اپنے مخالف کو زندہ جلا دینے والے لوگ تھے۔ اس طرح کے خیالات میرے ذہن میں مسلمانوں کے بارے میں تھے۔ امریکہ اور یورپ کے عام مصنفین اور محرفین یہی کچھ لکھتے آ رہے ہیں۔ بہرحال شدید ذہنی کفت کے ساتھ تعلیم شروع کی، پھر اپنے آپ کو سمجھایا کہ میں ایک مشینری ہوں۔ کیا عجب کہ خدا نے مجھے ان کافروں کے اسلام کے لیے یہاں بھیجا ہو، اس لیے مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا، کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے، اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ صرف ایک ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کیا تو حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ مسلمان طالب علموں کا رویہ دیگر شیعہ فام نوجوانوں سے بالکل ہی مختلف تھا۔ وہ شائستہ، محبت اور باوقار تھے۔ وہ عام امریکی نوجوانوں کے برعکس نہ لڑکیوں سے بے تکلف ہونا پسند کرتے، نہ آوارگی اور نہ عیش پسندی کے رسیا تھے۔ میں تب تبلیغی جذبے کے تحت ان سے بات کرتی، ان کے سامنے عیسائیت کی خوبیاں بیان کرتی تو وہ بڑے وقار اور احترام سے ملتے، اور بحث میں الجھنے کے بجائے مسکرا کر خاموش ہو جاتے۔ میں نے اپنی کوششوں کو یوں ہی بیکار جانے جاتے دیکھا تو سوچا کہ اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ اس کے نقائص اور تضادات سے آگاہ ہو کر مسلمان طالب علموں کو جج کر سکوں۔ مگر دل کے گوشے میں یہ احساس بھی تھا کہ عیسائی پادری، مضمون نگار اور مورث تو مسلمانوں کو وحشی، گوار، جاہل اور نہ جانے کن کن برائیوں کا مرکب بتاتے ہیں، لیکن امریکی ماحول میں پلنے بڑھنے والے ان شیعہ فام مسلمان نوجوانوں میں ایسی کوئی برائی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ باقی سب طلبہ سے مختلف و منفرد اور پاکیزہ رویے کے حامل ہیں۔ پھر کیوں نہ میں خود اسلام کا مطالعہ کروں اور حقیقت حال سے آگاہی حاصل کروں۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر میں نے سب سے پہلے قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھنا شروع کیا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کتاب دل کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی اپیل کرتی ہے۔ عیسائیت پر غور و فکر کے دوران اور بائبل کے مطالعے کے نتیجے میں ذہن میں کتنے ہی سوال پیدا ہوتے تھے، مگر کسی پادری یا دانشور کے پاس ان کا کوئی جواب نہ تھا، اور یہی تشنگی روح کے لیے مستقل روک بن گئی تھی۔ مگر قرآن پڑھا تو ان سارے سوالوں کے ایسے جواب مل گئے جو عقل اور شعور کے مطابق تھے۔ مزید اطمینان کے لیے اپنے کلاس فیلو مسلمان نوجوانوں سے گفتگو کی، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو اندازہ ہوا کہ میں اب تک اندھیروں میں ہی بھٹک رہی تھی۔
اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں میرا نقطہ نظر سرہن بے انصافی اور جہالت پر مبنی تھا۔ مزید اطمینان کے خاطر میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیا تو یہ دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ امریکی مصنفین کے پروپیگنڈا کے بالکل برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے عظیم محسن اور سچے خیر خواہ ہیں۔ خصوصاً انہوں نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اس کے پہلے یا بعد میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ ماحول کی مجبوریوں کی بات دوسری ہے، ورنہ میں قطعاً بہت شرمیلی ہوں اور خاوند کے سوا کسی مرد سے بے تکلفی پسند نہیں کرتی۔ چنانچہ جب میں نے پڑھا کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے حد حیادار تھے اور خصوصی عورتوں کے لیے عفت و پاکیزگی اور حیا کی تاکید کرتے ہیں تو میں بہت متاثر ہوئی اور اسے عورت کی ضرورت اور نفسیات کے عین مطابق پایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام جس درجہ بلند فرمایا اس کا اندازہ اس قول سے ہوا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور آپ کے اس فرمان پر تو میں جھوم اٹھی کہ عورت نازک آبگینوں کی طرح ہے اور تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میں مطمئن ہو گئی اور تاریخ اسلام کے مقابلے اور اپنے مسلمان کلاس فیلو نوجوانوں کے کردار نے مسلمانوں کے بارے میں میری ساری غلط فہمیوں کو دور کر دیا اور میرے ضمیر کو میرے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تو میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا ذکر میں نے متذکرہ طالب علموں سے کیا تو وہ 21 مئی 1977 کو میرے پاس 4 ذمہ دار مسلمانوں کو لے آئے۔ ان میں سے ایک ڈینور کی مسجد کے امام تھے۔ چنانچہ میں نے ان سے چند مزید سوالات کیے اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ میرے قبول اسلام پر پورے خاندان پر گویا بجلی گر پڑی۔ ہمارے میاں بیوی کے تعلق واقعی مثالی تھے اور میرا شوہر مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، مگر میرے قبول اسلام کا سن کر اسے غیر معمولی صدمہ ہوا۔ میں اسے پہلے بھی قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی اور اب سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا نہ ہوا اور اس نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی اور میرے خلاف عاجزی طور پر دونوں بچوں کی پرورش میرے ذمہ قرار پائی۔ میرے والد بھی مجھ سے گہری قلبی وابستگی رکھتے تھے، مگر اس خبر سے وہ بھی بے حد پریشان ہوئے اور غصے میں ڈبل بیرل شاٹ گن لے کر میرے گھر آئے تاکہ مجھے قتل کر ڈالیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر کے چلے گئے۔ میری بڑی بہن ماہر نفسیات تھی، اس نے اعلان کر دیا کہ یہ کسی دماغی عارضے میں مبتلا ہو گئی ہے اور اس نے سنجیدگی سے مجھے نفسیاتی انسٹیٹیوٹ میں داخل کرانے کے لیے دوڑ بھاگ شروع کر دی۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، میں نے معاشی ضرورتوں کے مد نظر ایک دفتر میں ملازمت حاصل کر لی، لیکن ایک روز میری گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا اور تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو مجھے ملازمت سے ہی نکال دیا گیا۔ لوگوں کے نزدیک میرا اصل جرم یہی تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسی لیے مجھے ملازمت سے بھی نکال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی حالت یہ تھی کہ میرا ایک بچہ پیدائشی طور پر معذور تھا، وہ دماغی طور پر بھی نارمل نہ تھا اور اس کی عام صحت بھی ٹھیک نہ تھی، جبکہ بچوں کے تحویل اور طلاق کے مقدمے کے باعث امریکی قانون کے تحت مقدمے کے فیصلے تک میری ساری جمع پونجی منجمد کر دی گئی تھی۔ ملازمت بھی ختم تو میں بہت گھبرائی اور بے اختیار رب ذلیل کے حضور سر سجود ہو گئی اور گڑ گڑا کر خوب دعائیں کی۔ اللہ کریم نے میری دعائیں قبول فرمائی اور دوسرے ہی روز میری ایک جاننے والی خاتون کی کوشش سے مجھے ایک اور کمپنی کے اندر ملازمت مل گئی اور میرے معذور بیٹے کا علاج بھی بلا معاوضہ ہونے لگا۔ ڈاکٹروں نے دماغ کے آپریشن کا فیصلہ کیا اور اللہ کے فضل سے یہ آپریشن کامیاب رہا۔ بچہ تندرست ہو گیا اور میری جان میں جان آئی، لیکن ابھی آزمائشوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا۔ عدالت میں بچوں کے تحویل کا مقدمہ 2 سال سے چل رہا تھا۔ آخرکار دنیا کے اس سب سے بڑے جمہوری ملک کی آزاد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو تو اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، کہ اس قدامت پسند مذہب کی وجہ سے بچوں کا اخلاق خراب ہوگا اور تہذیبی اعتبار سے انہیں نقصان پہنچے گا۔ عدالت کا یہ فیصلہ میرے دل و دماغ پر بجلی بن کر گرا۔
ایک مرتبہ تو میں چکرا کر رہ گئی، زمین آسمان گھومتے ہوئے نظر آئے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس کی رحمت نے مجھے تھام لیا اور میں نے دو ٹوک انداز میں عدالت کو کہہ دیا کہ میں بچوں سے جدائی گوارا کر لوں گی مگر اسلام اور ایمان کی دولت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ بچی اور بچہ دونوں باپ کے تحصیل میں دے دیے گئے۔ اس کے بعد 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق گہرا کر لیا اور تبلیغ دین میں شامل ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ساری محرومی کے باوجود ایک خاص قسم کے سکون اور اطمینان سے سرشار رہی۔ میرے خیرخواہ نے اصرار کے ساتھ مشورہ دیا کہ مجھے کسی باعمل مسلمان سے عقد شانی لے لینا چاہیے کہ عورت کے لیے تنہا زندگی گزارنا مناسب و مستحسن نہیں۔ چنانچہ ایک مراکزی مسلمان کی طرف سے نکاح کی پیشکش ہوئی تو میں نے قبول کر لی۔ یہ صاحب ایک مسجد میں امامت کے فرض انجام دیتے تھے، قرآن خوب خوش الہامی سے پڑھتے اور سننے والوں کو مشکور کر دیتے۔ میں دین سے ان کے گہرے تعلق سے بڑی متاثر ہوئی اور ان سے نکاح کر لیا۔ عدالت نے میری رقم واپس کر دی، چنانچہ میں نے اپنے خاوند کو اچھی خاصی رقم دی کہ وہ اس سے کوئی کاروبار کرے، مگر وہ ناکامی کی شادی کو صرف 3 ماہ گزرے کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی۔ اس نے کہا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، میں تمہارے لیے سراپا احترام ہوں مگر اکتا گیا ہوں، اس لیے میں عزت کے ساتھ طلاق دے رہا ہوں۔ میں نے اسے جو بڑی رقم دی چنانچہ اس کی کوئی تحریر موجود نہ تھی، اس لیے وہ بھی اس نے حجم کر لی اور اس کی مدد سے جلد ہی دوسری شادی رچا لی۔ طلاق کے چند ماہ بعد اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام میں نے محمد رکھا۔ اب یہ بیٹا ماشاءاللہ 10 برس کا ہے، اچھی شکل صورت والا ہے اور بڑا ہی ذہین ہے، اسے ہی دیکھ دیکھ کر میں جیتی ہوں۔ اب میں نے اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دیا ہے اور جی چاہتا ہے کہ باقی زندگی اس مبارک فریضے کی نظر ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ میں نے قرآن کو خوب پڑھا ہے۔ امریکہ میں اس وقت قرآن کے 27 ترجمے دستیاب ہیں، میں نے ان میں سے 10 کا بالاستیاب مطالعہ کر لیا ہے اور عربی زبان بھی سیکھ لی ہے، اور جہاں ترجمہ میں کوئی بات کھٹکتی ہے فوراً فون پر عربی کی کسی اسکالر سے معلوم کر لیتی ہوں۔ میں مختلف کتب حدیث یعنی بخاری، مسلم، ابو داود اور مشکات کا کئی بار مطالعہ کر چکی ہوں اور اسلام کو جدید ترین اسلوب میں سمجھنے کے لیے مختلف مسلمان علماء کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتی رہتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ایک مبلغ قرآن، حدیث اور اسلام کے بارے میں بھرپور معلومات نہ رکھتا ہو تو وہ تبلیغ کے تقاضوں سے کماحق عبور عہدہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ میں اتوار کا دن آرام کرنے کی بجائے کسی سنڈے اسکول میں بچوں کو عیسائیت کے اسباق پڑھاتی تھی۔ آج اللہ کے کرم سے میں اتوار کا دن اسلامک سینٹروں میں گزارتی ہوں اور وہاں مسلمان بچوں کو دینی تعلیم دینے کے علاوہ دیگر مضامین بھی پڑھاتی ہوں، اور اسی طرح مختلف مقامات پر مختلف نوعیت کانفرنسوں اور مجالس مذاکرات کا احترام کر کے غیر مسلموں تک دین اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو تبدیلی مذہب کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے زحمت دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسلام سے کیوں وابستہ ہوئی، زندگی کی کیا حقیقت ہے، انسان اور اللہ کا باہمی تعلق کیا ہے۔ میں اب الحمدللہ ریڈیو اور ٹی وی پر بھی اسلامی تعلیمات پیش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ یہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہے کہ میں نے مختلف مقامات پر مسلم وومن اسٹڈیز سرکل قائم کیے ہیں، جن میں غیر مسلم خواتین بھی آتی ہیں۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ اسی امریکہ میں آج سے 150 سال پہلے عورتوں کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی اور ایک عورت کو گھوڑے سے بھی کم قیمت پر یعنی 150 روپے میں خریدا جا سکتا تھا۔ بعد کے دور میں بھی عورت کو باپ یا شوہر کے جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ وہ شادی کے موقع پر $1,00,000 شوہر کے گھر میں لے جاتی اور چند ہی ماہ بعد طلاق حاصل کرنا پڑتی تو وہ ساری رقم شوہر کی ملکیت قرار پاتی۔ تعلیم کے موقع بھی اسے میسر نہ ہوتے تھے، اور اس ایٹمی اور سیاسی دور میں بھی صورتحال یہی ہے کہ امریکہ میں عملاً عورت دوسرے درجے کی شہری ہے۔ وہ مردوں کے برابر کام تو کرتی ہے مگر معاوضہ ان سے کم پاتی ہے۔ وہ ہمیشہ عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے۔ 15 برس کی کم عمر کے بعد والدین بھی اس کی کفالت کا ذمہ نہیں لیتے اور اسے خود ملازمت کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ شادی کے بعد طلاق کا اسے ہر وقت خوف گھیرے رکھتا ہے، اور طلاق کے بعد جو یورپین زندگی کا لازمی بن گئی ہے وہ نہ والدین اور نہ بھائی ان کا غم بانٹتے ہیں۔
بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے سر پر پڑتی ہے اور سابق شوہر بچوں کا بامشکل 30% خرچ برداشت کرتے ہیں، یعنی $50 ماہوار کے حساب سے ادا کرتے ہیں، جس سے ایک بچے کا جوتا خریدنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں خواتین کو بتاتی ہوں کہ اس کے برعکس اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے خواتین کو جو حقوق عطا کیے تھے، اس کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بحیثیت بیٹی، بہن، بیوی اور ماں اسے خاص احترام اور حقوق حاصل ہے۔ باپ، خاوند، بھائیوں اور بیٹوں کی جائیداد سے اسے حصہ ملتا ہے اور طلاق کی صورت میں اولاد کی حفاظت کا ذمہ دار شوہر ہوتا ہے۔ شادی کے موقع پر خاوند کی حیثیت کے مطابق اسے معقول رقم یعنی مہر کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ خاوند کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی شریک حیات کے ساتھ بہترین سلوک روا کرے اور اس کی غلطیوں کو معاف کرے، اور اس بات کے لیے جنت میں اعلیٰ ترین انعامات کی خوشخبری دی گئی ہے۔ جو اپنی بچیوں کی محبت اور شفقت سے پرورش کرتا ہے اور ان کی دینی تربیت کر کے انہیں احترام سے رخصت کرتا ہے، اور اس اجازت کی تو کہیں ادنا سے بھی مثال نہیں ملتی کہ ماں کے قدموں میں جنت قرار دی گئی ہے اور باپ کے مقابلے میں اسے 3 گنا واجب الاحترام قرار دیا گیا ہے۔ میں جب یہ تقابل موازنہ کرتی ہوں تو امریکی عورت کے منہ حیرت سے کھلے رہ جاتے ہیں۔ وہ تحقیق کرتی ہے، مطالعہ کرتی ہے، اور جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح بات کرتی ہوں اور واقعی اسلام نے عورتوں کو غیر معمولی حقوق و احترام عطا کیا ہے، تو وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک میرے ذریعے سے تقریباً 600 امریکی خواتین اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ خواتین میں تبلیغ کے ساتھ ساتھ میرا ہدف شعبہ تعلیم ہے، جس کے نصابات میں اسلام کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات اور الزامات ہیں۔ ٹی وی پروگرام میں بھی جائے بجائے اسلام کے خلاف زہر ثانی کی جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے عزم کر لیا ہے کہ اس تکلیف دہ صورتحال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے لیے میں اکیڈمی آف ریلیجیس سائنس کے کارکرتاؤں سے ملی۔ یہی لوگ نصابات اور ٹی وی پروگرام میں اسلام کی غلط تصویر کشی کے ذمہ دار ہیں۔ میں نے اصرار کے ساتھ ان سے بحث مباحثہ کیا اور انہیں قائل کیا کہ اگر نشاندہی کر دی جائے تو وہ متعلقہ حصوں کی اصلاح کر دیں گے۔ چنانچہ میں نے مسلمان والدین کو توجہ دلائی، امریکہ میں مختلف قسم کے انجمن سے رابطہ قائم کیا اور انہیں آمادہ کیا کہ وہ بچوں کے نصابی کتب میں غلط اور قابل اعتراض باتوں کی نشاندہی کریں۔ ان کوششوں کے نتیجوں میں اسلامک فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے تحت ان سبھی کتابوں میں اسلام کے خلاف منفی اور قابل اعتراض مواد کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اسی طرح امریکہ کے یونیورسٹی میں اسلامیات کا مضمون یہودی، عیسائی اور ہندو پڑھاتے ہیں۔ ہم نے IFOD کی وساطت سے یہ مطالبہ کیا کہ اسلامیات کی تدریس پر صرف مسلمان اساتذہ کو تقرر کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ مطالبہ ضرور منظور کروا لیں گے۔ آخر میں یہ خبر بھی سناتی جاؤں کہ میرا وہ خاندان جس نے میرا مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، اللہ کے فضل سے اس کے بیشتر افراد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ میرے والد جو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے مسلمان ہو چکے ہیں، اور میری والدہ بھی، سوتیلے والد، دادی، دادا اور خاندان کے کئی دیگر افراد بھی حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ میرا وہ بیٹا جو اپنے عیسائی باپ کے پاس رہتا تھا اور جس کی مذہبی تربیت عیسائیت کے عین مطابق بڑے اہتمام سے ہو رہی تھی، ایک روز میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ممی، اگر میں اپنا نام تبدیل کر کے فاروق رکھ لوں تو آپ کے نزدیک کیسا رہے گا؟ میں پہلے حیرت اور پھر مسرت کے بے پناہ احساس سے سرشار ہو گئی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا، پیار کیا اور اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا۔ فاروق اب بھی باپ کی کفالت میں ہے، مگر راسخ العقیدہ مسلمان ہے۔ میری وہ بہن جو مجھے پاگل سمجھتی تھی، ایک تقریب میں میری اس نے تقریر سنی تو بے اختیار تعریف کرنے لگی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ایک روز دائرہ اسلام میں آ جائے گی۔ یہ بھی اللہ کی عنایت ہے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے با پردہ زندگی گزار رہی ہوں۔ اس ملک میں چہرے پر نقاب ڈال کر ادھر ادھر جانا تو ممکن ہی نہیں کہ اس سے بے شمار مشکلات آڑے آتی ہیں۔ تاہم چہرے اور ہاتھوں کے سوا میں سارے جسم کو ڈھیلے لباس میں مشکور رکھتی ہوں۔ تاہم اس میں بھی قدم قدم پر تعصب اور تنگ نظریے کا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ میں اسی لباس میں ایک بینک میں گئی تو جب تک وہاں موجود رہی، بینک کا گن مین میرے سر پر رائفل تانے کھڑا رہا۔ ایک PhD خاتون ملازمت کے لیے منتخب ہوئی، مگر اسے پہلے روز ہی اس لیے فارغ کر دیا گیا کہ وہ حجاب میں تھی۔ اس نوعیت کی مثالیں بے شمار ہے۔
ایک بار میں نے ریڈیو پر بچوں کا پروگرام کیا، اسے ایوارڈ کا مستحق قرار دیا گیا، مگر تقریب سے ایک روز قبل جب کمیٹی کے افسران سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے اسلامی لباس میں دیکھا تو کمال ڈھٹائی سے انہوں نے ایوارڈ منسوخ کر دیا۔ بہرحال یہ ہے امریکہ کا ماحول، اور یہ ہیں وہ رکاوٹیں جن میں رہ کر مجھے تبلیغی دین کا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا کریں اور میں آخری وقت تک نہ صرف خود ایمان اور یقین سے سرشار رہوں بلکہ